ہم اہل سنت جماعت کی جو دو بڑی شاخیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ایسی جماعت جس کے اوپر بیسک جو اختلافات ان کے ساتھ ہوا علماء دیوبند سے، وہ جن عبارات کے اوپر ہوا، پہلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مولانا اشرف تھانوی صاحب کی حفظ الایمان کی عبارت کے اوپر بات کی ہے۔ کسی مسلک کو فتووں کو دیکھے بغیر ہم نے اس عبارت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھا ہے اور اصول دین کی روشنی میں چیک کیا ہے کہ اس عبارت کا شرعی حکم کیا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے بغیر کسی مسلک پرستی سے ہٹ کے۔ آج ہم مولانا اشرف تھانوی صاحب کی ایک عبارت اور علماء دیوبند کی دیگر ایک عبارات جن کے اوپر فتویٰ کفر لگایا جاتا ہے، بڑے علماء کی جانب سے تو نہیں لگایا گیا، لیکن مرزا انجینئر صاحب کے ماننے والے حضرات گروپوں کے اندر اور مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر جب یہ ویلا ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی عبارات دکھا کر کے ان کے اوپر فتویٰ یعنی توہین رسالت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ بلکہ آپ ویب سائٹ پہ جا کر کے جب لکھیں علماء دیوبند کی کفری عبارات، تو اس میں سے وہ جو 4-5 عبارات ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ عبارات لگائی ہوتی ہیں جو کہ کفریہ نہیں ہیں، ان کو بعض نارمل محققین نے، واٹس ایپ اور فیس بک کے محققین نے کفریہ بنا دیا ہے۔ ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ 1-2 عبارات نمونے کے طور پر پیش کروں گا، میرا آج سے 3 سال قبل کا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے، لیکن دوبارہ سے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے کیونکہ اس وقت مرزا انجینئر کے فالوورز جو ہیں وہ ایسی عبارات کو ایشو بنا کر کے وہ سنی اور دیوبندی دونوں کی کتب سے دکھا کر کے ان کے اوپر فتویٰ توہین لگا رہی ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ تو میں وہ چند کے عبارات پیش کر دیتا ہوں علماء دیوبند کی کتابوں سے، اور پھر میں جو ہے اس کا اصول بیان کر دوں گا کہ یہ عبارات کفریہ نہیں ہیں۔ ہم چونکہ کسی مسلک کو ٹچ کیے بغیر شریعت کی روشنی میں ہی بات کریں گے۔ پہلی عبارت جو گوگل سے میں نے اٹھائی ہے، مباشرات دارالعلوم دیوبند، یہ مباشرات دارالعلوم یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ جناب اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک ٹرین جو کہ سہارنپور کی طرف سے آ رہی ہے، تو وہ جو ہے اس میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہیں، آپ بھی اور جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹرین آ کے اسٹیشن پہ رکی اور جو سب سے پہلی والی جو بوکی ہے، تو وہ سب سے پہلی والی جو پورشن ہے ٹرین کا، اس سے جو ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئی ہے اور ٹرین سے اترے۔ اب اس پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ دیوبندیوں کے مدرسے میں اللہ کے رسول آئے ہیں، اور کہاں کیسے آئے ہیں؟ ٹرین میں بیٹھ کے آئے ہیں۔ اور اس کے اوپر فتویٰ یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب دیکھو جی کہ دیوبندیوں کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ٹرین میں بیٹھ کر کے دارالعلوم دیوبند میں آئے ہیں۔ حقیقت میں جب پیچھے جو ہے یہ جو بات کرنے والا شخص ہے، وہ اس کتاب کے اندر میں اسکیل لگا دوں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کو منسوب کر دیا خواب کی جانب۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ قصص الاکابر کی شروع میں ہی ایک ہیڈنگ ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ آج۔ اس کے علاوہ حکایات اولیاء میں کئی ایسے واقعات ہیں جو خواب کی باتیں ہیں اور سنی حضرات اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہاں پیش کر کے پھر میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ہے کتاب قصص الاکابر اشرف تھانوی صاحب کی، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں 500 سے زیادہ اللہ والوں کے واقعات موجود ہیں۔ اپنی سنی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی خوابوں سے، اگر ان پہ ہم گستاخانہ فتوے لگائیں گے تو ہمارے اکابرین تو بچتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ادھر، یہ ہے میرے پاس قصص الاکابر، اس کا صفحہ ہے 30، صفحہ 30 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خواب کی تعبیر۔ فرمایا کہ ایک شخص مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس روتے ہوئے آیا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ایمان نہ جاتا رہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے وہ خود پریشان ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا ایمان نہ جائے۔ کہا کہ حضرت صاحب نے فرمایا، یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے یا مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے فرمایا کہ بیان کرو۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہو کہ ایک خواب، اس کے اندر یہ خواب ہے کہ ایک شخص آیا مولانا تھانوی صاحب کے پاس اور کہا کہ مولانا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قرآن پہ نعوذ باللہ پیشاب کر رہا ہوں۔ اب بہت برا خواب ہے یہ، اور وہ پریشان بھی تھا، جو شخص آیا وہ خود پریشان بھی ہے۔
اگر تھانوی صاحب کو بتایا، تھانوی صاحب نے بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تمہارا بچہ پیدا ہوگا، تعبیر بتا دی، اب اس کے اوپر بھی فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ دیکھو جی قرآن پر پیشاب کر رہی، کتنی بری بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی منسوب کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ بھی خوابوں کے ساتھ منسوب ہے۔ اب اگر خوابوں کے ساتھ منسوب چیزوں پر فتوے لگائے جائیں تو اس اہل سنت کی کتابوں میں اور ائمہ محدثین اور فقہاء کی کتابیں ایسے خوابوں سے بھری پڑی ہیں، صوفیاء کی کتابیں ایسے خوابوں سے بھری پڑی ہیں، اگر ایسے خوابوں کے اوپر فتوے آئیں تو وہ جو جناب کتابیں ہیں وہ تو جناب وہ ساری کی ساری کتابیں تو ان کے اندر گستاخیاں پھر بن جائیں گی، اور تمام فقہاء ان کے اوپر گستاخ ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ یہ جو خواب ہوتا ہے، عالم خواب کے اندر جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی، شریعت کا اس کے اوپر کوئی بھی حکم جاری نہیں ہوتا، بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شریعت نے قلم اٹھا لیا ہے سونے والا جب تک سوئے، اور جو حالت سکر میں ہو یعنی مجنون ہو اور نابالغ، تو یعنی نیند میں جو سو رہا ہوتا ہے اس سے شریعت نے قلم اٹھا لیا ہے، وہ خواب میں جو مرضی دیکھے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اگر جو یہ کہے کہ خواب کا ہی انکار کرے جو، تو مطلق یعنی خواب کا انکار تو کفر ہے، کیونکہ خواب تو یعنی جو یہ کہے خواب آتے نہیں ہیں، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تو قرآن کریم سے انحراف کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو خوابوں کا ذکر ہے، پھر ان کی تعبیروں کا ذکر ہے، خواب بھی ہوتا ہے اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قدخانوں کے ساتھیوں کا خواب ہے، اور دیگر کئی خواب قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کا وہ چاند ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے وہ خواب سارے وہ موجود ہیں۔ اب ایک خواب آپ قرآن کے اندر دیکھیں تو غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، کتنا برا خواب، شرک، لیکن اس کی تعبیر بالکل اس کے برعکس۔ دوسرا خواب دیکھیے کہ جناب آپ کے جو ہے نا وہ سر پہ کیا ہے، پرندے نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا نکلی کہ جناب اتنا قید پڑے گا اور اتنی خوشحالی آئے گی۔ تو جو خواب ہے اس کے برعکس قرآن اس کی تعبیر بیان کر رہا ہے، تو یقینی جو خواب ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اور خواب بھی ہیں قرآن کریم میں فقط مثال دی ہے، پیش کر دی ہے۔ روایات کے اندر آ جائیں تو جتنے بھی لوگوں نے دیوبندی بریلوی دونوں حضرات نے جو سوانح امام اعظم حنیفہ لکھی ہیں کتابیں، یہ امام اعظم حنیفہ کی زندگی پر لکھی جانے والی کتابیں، تمام میری نظر میں جتنی بھی میں نے چونکہ پچھلی میری پوری گفتگو ہے 4 گھنٹے کی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور امام بخاری کے آپس میں اختلافات کے اوپر جو میں نے ویڈیوز بنائی، ان کے اندر میں نے یہ واضح کیا تھا کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق جو دیوبندی اور بریلوی حضرات نے ان کی سوانح کی کتابیں لکھی ہیں، ان کے اندر یہ خواب جا بجا ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کی جو جسم مبارک کی ہڈیاں ہیں وہ بسیدہ پڑی ہوئی ہیں، اور میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ سراۃً حدیث صحیح کے خلاف خواب دیکھا۔ حدیث میں کیا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں انبیاء کے جو جسم ہے وہ سلامت ہیں، ان کو مٹی نہیں کھاتی، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو خواب دیکھا وہ اس کے برعکس دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد کوئی پریشان ہو گئے اور چلے گئے امام ابن سیرین کے پاس، جو کہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، 70 صحابہ کے شاگرد، اور خوابوں کے متعلق دنیا میں سب سے پہلی اور بڑی کتاب لکھنے والے امام ابن سیرین ہیں۔ کتاب الرؤیا کے نام سے ان کی کتاب ہے، خوابوں کے متعلق ان کی تعبیرات کے متعلق، وہ میری ویب سائٹ رضویبھائی.online.com اور sunnipak.com پہ موجود ہے۔ کتاب الرؤیا رضوی بھائی آن لائن، آپ گوگل میں جا کر لکھیں گے وہ کتاب کا لنک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو امام ابن سیرین 70 صحابہ کے شاگرد، سب سے پہلی کتاب خوابوں اور ان کی تعبیروں پر لکھی جانے والی کتاب امام ابن سیرین کی ہے، جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں برے برے خواب انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ تو خواب ہی کچھ نہیں ہے، یہ جو تھانوی صاحب نے اپنی جو ہے قصص الکابر میں نکل کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو خواب ہے ابو حنیفہ وہ امام ابن سیرین سے جب بیان کیا گیا، تو امام ابن سیرین تو کتاب الرؤیا کے بڑے فن کے ماہر تھے، اللہ نے ان کو تعبیرات کا علم دیا تھا، تعبیر جانتے تھے خواب کی۔
انہوں نے فوراً کہا ابو حنیفہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنی علم فقہ کے ذریعے یہ جو گرد و غبار ہے نا اس کو صاف کرو گے، اور جو ہے موتیوں کی طرح جو دین کے فقہی اصول ہیں اور جو فقہ کے مسائل ہیں ان کو اخذ کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے۔ اور اس کی تعبیر بھی آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو فقہ حنفی کے جو لوگ ماننے والے ہیں اور وہ اس کو فالو کرنے والے ہیں، اور ائمہ اربعہ میں سب سے بڑا مقام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ حاصل ہے۔ اس پر 1400 ہجری تک اتفاق رہا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے تعریف کر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ غیر مقلدین جب پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے، تو اس کے بعد یہ باقی پھر وبائلیں کھڑے ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح آپ سوانح امام بخاری پڑھیں، امام بخاری کے خواب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ میں حضور میری گود میں تشریف فرما ہے اور میں حضور کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں اڑا رہا ہوں۔ صحیح حدیث کے خلاف خواب دیکھا۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، امام بخاری کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں۔ اور اب امام زولی کے پاس گئے، اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے استاد جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ اے بخاری تجھے بشارت ہو، تو جو ضعیف فتنہ ہے، حدیث سے ضعیف کا فتنہ ہے، جو من گھڑت اور موضوع روایات جو گھسا دی گئی ہیں حدیث کے اندر، تو اس میں سے صحیح حدیث سے نکال کر کے تو کتابیں مرتب کرے گا اور امت کے سامنے حضور کا جو صحیح حدیث ہیں وہ بیان کرے گا۔ اور اسی خواب کی تعبیر میں امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ پوری امت کا اس پہ غیر مقلدین بھی جو سوانح بخاری کے اوپر کتابیں لکھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں، یعنی امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ امام بخاری نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تمام امت میں جتنے لوگ بھی ہیں سب نے یہ نقل کیا ہے، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سب حضرات نے یہ نقل کیا۔ تو کیا اب امام بخاری کے اوپر فتوی لگائیں گے ہم؟ اور پھر فتوے کے اوپر کوئی تعبیر سنا دیتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق، تو اس تعبیر کے اوپر فتویٰ نہیں آ سکتا۔ تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ تو علم ظنی ہے، اور تھانوی نے اگر آگے سے تعبیر سنا بھی دی ہے تو اس کے اوپر فتویٰ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے خوابوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ خوابوں کے اوپر یہ حقیقت میں خواب مجازی ہوتے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجاز ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، اب کوئی پاگل یہ ترجمہ اس کا مفہوم یہ لے گا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے۔ بھائی یہ مجازاً اس کا معنی لیں گے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے ان کی ہیلپ کرو، یا اللہ کے جو مفلس غریب بندے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو قرض حسنہ کا مفہوم یہی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جی کہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ قیامت والے دن کہے گا اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو اس کا معنی کیا لیں گے آپ؟ صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت ہے، بھائی اس کا معنی یہی ہوگا، مجازی معنی ہم لیں گے کہ اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کا فلاں ایک بندہ تھا جو بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تو مجازاً یہ جو خواب ہوتا ہے، بظاہراً یہ جو خواب ہوتا ہے اس کا مفہوم مجازی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر فتویٰ کفر نہیں آتا۔ لہٰذا دیوبند کی جتنی بھی کتابوں میں، یا یہ جو مرزا کے ماننے والے بریلوی دیوبندیوں کی کتابوں میں، یا داتا علی اجویری کی کتابوں کے لیے جو خوابوں سے استدلال کرتے پھرتے ہیں اور ان پہ فتویٰ کفر لگا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے یہ فتویٰ کفر لگانا یا کسی کو گستاخ کہہ دینا یا دین کا اور قرآن و حدیث کے مخالف کہہ دینا، یہ بہت بڑا فتویٰ ہے، یہ کوئی چھوٹا فتویٰ نہیں ہے۔ کسی کو کافر کہہ دینا ڈائریکٹ، یا یہ کہہ دینا یہ قرآن و حدیث کے خلاف گیا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کو آپ نے جہنمی تو ثابت کر دیا، اور کسی کو جہنمی کہنا یہ سب سے بڑا فتویٰ ہے۔ تھوڑا دماغ کو وسیع کرنا پڑے گا، تعصب سے نکل کر کے جب ہم تھوڑا باہر دیکھیں گے تو دنیا یعنی آسمانوں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو جب ہم اپنے تعصب سے نکل کر تھوڑا آگے دیکھیں گے تو پھر جہاں اور بھی ہیں بہت کچھ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تھوڑا ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہمیں کوئی فتویٰ لگانا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔